کہ جس عذاب کا، جس حساب و کتاب کا آپ وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گا وہ دن؟ مشرکین اکثر یہ کہا کرتے تھے بھائی وہ دن بتائیں، ٹائم کیوں نہیں آپ بتا رہے؟ تو اللہ نے ہمیشہ اس سوال کا ایک ہی جواب دیا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور قیامت قائم ہوگی، کب ہوگی اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہے، علمھا عند ربی، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیشہ اس سوال کا یہی جواب دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً ایک دن حساب و کتاب دینا، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کچھ بھی کر لو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو ایسا ہی نہیں بنا دیا، بیکار نہیں بنا دیا کہ سائنسدانوں کے حوالے کر دیا ہو کہ تحقیق کرتے رہو اور نئی نئی ریسرچ مارکیٹ میں لاتے رہو، بس اسی میں الجھ کے زندگی ختم کر دو۔ ایسا نہیں ہے، اس کائنات پہ محنت کرو، سب کچھ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ نے تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا، تمہیں ویسے ہی بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے، مستیوں کے لیے، ناچنے گانے کے لیے، پان تمباکو کے لیے، نشے کے لیے، جو مرضی کرو، اپنی منمانی زندگی گزارو، یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ تمام پیغمبروں نے یہی دعوت دی ہے، تمام پیغمبروں نے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی، جس دن انسان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، وہ ہلکا دن نہیں ہوگا، اس کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ معارج میں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بہت مضبوط بنایا، اسی اللہ کی یہ کاریگری ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسے اڑا دے گا جیسے پھونک سے غبار اڑایا جاتا ہے، ایسے اڑائے گا یہ۔ تو ہماری تمام تر ترقیاں جو بہت بلندی تک پہنچ چکی ہوں گی، وہ دھڑام سے ساری نیچے آ کے گریں گی، ختم، فنش۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ یہ انسان بھی عجیب فلم ہے، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، تو نوری سال آپ نے سنا ہوگا نا، اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، اتنی زیادہ ہماری جو کہکشاں ہے اس میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک کہکشاں، ایسی اربوں کہکشائیں ہیں، اتنی بڑی کائنات ہیں کہ ہماری مثال جو ہے نا مکھی مچھر سے دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، انسان ہی کوئی شے نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو بابے تو دور کی بات، ہم میں سے کوئی بھی کوئی شے ہے نہیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ پوری کائنات ہمارے لیے کیوں بنائی گئی؟ ایک طرف قرآن انسان کو بڑا پروٹوکول بھی دے رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سارا میں نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا۔ اور ایک طرف اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تو ہماری کہکشاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہکشاں کی، پھر اس میں اربوں ستاروں میں ایک سورج ہے، اور وہ بھی اس نظام شمسی کا مرکز ہے، تو سورج کے بھی سیاروں میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے ہمارا زمین، تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان وہ اور پدا سا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی کیا اوقات ہے اس کائنات میں، یہ تو ہو گیا آٹومیٹیکلی بن گئے، تو چل رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ قرآن نے اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں، بلکہ قرآن نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے کہ جتنی تم اپنی اوقات سمجھ رہے ہو اتنی بھی نہیں ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ سورہ معارج ہی کے آخری رکوع میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، تمہیں تو ایک غلیظ پانی سے بنایا ہے، تم جتنی اوقات سمجھ رہے ہو نا اتنی بھی تمہاری نہیں ہے، تم تو بڑے فن خان بنے پھرتے ہو اور مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو،
اور میں ہر وقت کرتے رہتے ہو. ماضی اپنا اٹھا کے دیکھو, غلیظ پانی. حال دیکھو تو پیٹ میں ہر وقت گند لے کے انسان گھوم رہا ہے کہ نہیں گھوم رہا. تبھی تو کسی مجمع میں ہوا خارج ہو جائے تو جس نے کی ہوتی ہے نا سب سے زیادہ ناک وہی دبا رہا ہوتا ہے, تاکہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ایسے بنا ہوا ہوتا ہے ناک پکڑ کے نا, تاکہ اگر شک بھی ہو گیا تو میری بےزتی ہے. بھائی بےزتی کی کیا بات ہے, سب کے پیٹ میں گندی بھرا ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہوا خارج ہو اور خوشبوؤں کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں. سب پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہیں. اور فیوچر کیا ہے, مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, فوراً کیڑے. میں اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں. کیڑے جو ہے نا وہ کھل سے کیڑے بناتے ہیں نا, مرغیوں کو کیڑے کھلانا بہت فائدہ مند ہے مرغیوں کے لیے. میں نے ایک مسئلہ بھی یہ بتا دوں کہ ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ مرغیوں کو حرام کھلانا جائز نہیں ہے. تو حرام کا مطلب سمجھو, مرغیوں کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. حرام کا مطلب ہے مردار, وہ جانور جو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے. وہ جانور جو ہے, جیسے آپ اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر کھا جائیں تو آپ کے لیے جیسے کھانا حلال نہیں ہے, ایسے ہی وہ جانور جانوروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کے لیے بھی حلال حرام, مرغیوں کے لیے تو سب حلال ہے, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مردار کھلائیں جانور کو. حرام کھلاؤں کی بات نہیں کر رہا, حرام کھلا سکتے ہیں. حرام سے مراد کیڑے مکوڑے, یہ بھی تو ناجائز ہے نا, یہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں, لیکن مردار نہیں کھلا سکتے. مردار کیا چیز ہوتی ہے, وہ جانور جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. تو ان جانوروں کا گوشت اگر وہ خود مر جائیں, ذبح نہیں کیا ان کو, ان کا گوشت آپ اپنے پالتو جانور کو نہیں کھلا سکتے. کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, لا تنتفعوا من المیتہ, مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ مت اٹھاؤ. اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اب اس کو بس پھینکنا پڑے گا کچرے پہ. جیسے آپ کی بکری گھر میں مر گئی, یہ مردار ہے نا, اب آپ نے کیا کیا, یار یہ تو اب حرام ہو گئی ہے, ذبح نہیں کر سکے, تو چلو اپنے کتے کو کھلا دو. اس کو کاٹ کے کتے کے آگے ڈال دیا. آپ اس کو کتے کے آگے بولو نہیں ڈال. شریعت نے حکم دیا اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سوائے کھال. کھال جو ہے وہ دباغت, اس کھال اتاری جا سکتی ہے اور اس کو خشک کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو باقی کوئی فائدہ نہیں, اس کے گوشت ووشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. ایک صاحب کا گھوڑا مر گیا, انہوں نے وہ مردہ گھوڑا اپنے مگرمچھ کو کھلا دیا لے جا کے. تو میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا بھائی آپ, ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مردہ کو پھینک دیں, کوئی خود آ کے کھا جائے جانور تو کھا جائے. اب یہ نہ ہو کہ اتنا تقوی کا آپ پہ ہیضہ ہو گیا کہ اب آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے کہ کتا کھائے نہیں اس کو. کتے کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا. آپ خود نہ کھلائیں, خود کھا لے تو وہ تو کون سا حلال کھاتا ہے سارا دن. تو مگرمچھ وہیں گھوڑا پڑا رہتا, مگرمچھ آ کے اٹھا کے لے جاتا, ٹھیک تھا, وہ مگرمچھ کے لیے حلال حرام نہیں ہوتا. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو مردار گوشت ہوتا ہے, لیکن کیڑے مکوڑے مردار میں شامل نہیں ہے. ویسے حرام ہے کیڑے مکوڑے کھانا, کیونکہ خبائث میں اللہ نے ہم پر خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ انگریز جو ہیں یہ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھاتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں سے کیڑے جاتے ہیں نا, یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہاں, گورے ان کو واش کر کے ان کیڑوں کو کیپسول میں ڈال کے کھا جاتے ہیں. گوروں کو اس سے مطلب نہیں ہے کیڑا کھا رہے ہیں, کیونکہ گوروں کو جو کیڑا ہے نا وہ اللہ معاف فرمائے وہ بہت بڑا کیڑا ہے. ان کو آخرت پر ایمان نہ لانے کا کیڑا, اس کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھا جاتے ہیں. جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو آدمی کہتا ہے پروٹین چاہیے بھائی, مجھے کیڑوں سے ملے یا گوشت سے ملے, حلال حرام کا کیا ہے, وہ تو کھا جاتے ہیں. تو وہ کھا رہے ہیں, آپ پروٹین کے لیے خدا کے لیے یہ کیڑے میڑے مت کھانا. اب میں کیا کرتا ہوں, وہ کیڑے بنا لیتا ہوں تو وہ مرغیوں کو کھلا دیتا ہوں. تو ایک دن کسی نے کہا کہ یار یہ کیڑوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, زندہ کیڑے جو ہے وہ مرغیاں کھا رہی ہیں, پھر وہ انڈا ہم کھا سکتے ہیں, تو کیڑوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا اصل تو ظلم ہم پر ہوگا جب یہ کیڑے ہمیں کھائیں گے. سمجھ رہے ہو نا, ہم جو مرغیوں کو کیڑے کھلا رہے ہیں نا, تو کیڑوں پہ ترس نہ کھاؤ. ترس کس پہ کھاؤ, انسانوں پہ. آپ کیا سمجھتے ہو ہم بچ جائیں گے ان کیڑوں سے؟ قبر میں سب سے پہلے ہمیں کون کھائے گا, کیڑے ہی کھائیں گے, اور ایسی طبیعت سے کھائیں گے نا, اللہ معاف فرمائے. آپ نے تو پرانی لاشیں دیکھی نہیں ہوں گی, میں نے تو دیکھی ہیں پرانی لاشیں, 2-2, 3-3
دن باہر پڑی ہوئی لاشیں نا, جیسے قتل نہیں ہو جاتے لوگ, پڑے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں, اف, اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کی حالت. آنکھوں کے اندر کیڑے, ناک کے اندر کیڑے, اتنی اسمیل, اتنی بدبو, اور ایسے کھا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, ایسے پروٹین حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا کیڑے. یہ ہماری کیا ہے, اوقات. اٹ از کالڈ اوقات. یہ بنے خان 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوتا ہے, اور غریبوں تمہاری ایسی کی تیسی, مزدوروں تمہاری ایسی کی تیسی. پیسوں سے عزت ہے نا انسان کی. آج کل کیا ہو رہا ہے, پیسہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ بھی. جتنا مالدار ہوگا نا کیڑے اتنا ہی خوش ہوں گے. غریب کے اندر تو بیچارے کو چربی ملے گی نہیں اس کو, نہ کولیسٹرول ملے گا, ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جائے گی. کیڑے جب کھائیں گے تھوڑا سا پروٹین ملے گا, پھر ہڈی کو کیا کریں گے بیچارے, وہ ہڈی تو بہت عرصے تک صحیح پڑی رہتی ہے. غریب کو جب کیڑا پھوڑے گا نا تو کیڑا کہے گا یار اب مزہ آیا کھانے کا. تو اس لیے ہماری اوقات, ہم سب کی, میری بھی آپ کی بھی, ہماری اوقات 2 ٹکے کی بھی میرے بھائی نہیں ہے. تو کیوں بننے خانی کی دکھا رہے ہو یار, کیوں میں چھوڑو. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے, سجدہ کروایا فرشتوں کو, پوری کائنات بنائی کس کے لیے, انسان کے لیے, اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو یہ سارا پروٹوکول کس کو دیا جا رہا ہے, انسان کو. تو پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے جس کی اوقات ہو, جس کی اوقات ہی نہ ہو, یا اس کو دیا جاتا ہے جس کی بہت بڑی اوقات ہو, ویلیو ہو. بتاؤ کس کو دیا جاتا ہے پروٹوکول, بھائی جس کی اوقات ہوتی ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے, ویلیو اللہ اتنی دے رہا ہے کہ سید الانبیاء کو بھی انسان بنا کے انسانوں میں بھیجا. سارے پیغمبر تو انسان تھے نا, اور پھر اللہ انسان سے اتنی محبت کر رہا ہے,